وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو ابن ابی کبشہ کی تحقیق مشکل ہے کہ یہ کون تھے، ابو کبشہ کون تھے اس کی تحقیق مشکل ہے، اور اتنے اقوال نقل کر کے کسی نے فیصلہ کن بات لکھی نہیں. تو ابو سفیان نے ایسی کنیت کی طرف حضور کو منسوب کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے نسب کی تحقیر کرنی ہوتی ہے تو تحقیراً اس کو ایسے نسب کی کنیت کی طرف منسوب کرتے ہیں جو غیر معروف ہو. اس وجہ سے منسوب کیا، اور اس میں حضور کی تحقیر علیہ باللہ منظور ہے، کیونکہ ایمان تو اس وقت لائے نہیں تھے. تو کسی کو ایسا لقب دینا جس میں اس کی تحقیر نکلتی ہو، یہ بھی تمسخر سے کم نہیں ہے. تو اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے سامنے والے کے دل میں جو ایسی بات کہتا ہے اس کی عظمت نہیں رہتی، اور کہتا ہے کہ یہ گھٹیا مزاج کا آدمی ہے، میرے لیے ایسی بات کرتا ہے، تو اس کے دل میں اس کی وقعت ختم ہو جاتی ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ ایسی حرکت کیوں کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت اور وقعت سامنے والے کے دل سے نکل جائے اور آپ کی اس کی نظر سے گر جائیں. شعراء کہتے ہیں کوئی پہاڑ سے گرے تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی نظر سے گرے تو اچھا نہیں ہے، بری بات. تو ایک تو یہ سخریے کو نہ کہا، یہ بھی ایک تقاضا ادب کا ہے اجتماعی، اور انفرادی زندگی عافیت کے ساتھ گزارنی ہو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اکثر جو دوست احباب بیٹھتے ہیں اس کا خیال نہیں کرتے، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ تمسخر اس حد تک جاتا ہے کہ سامنے والا غصے میں آ کے پھر ادھر ادھر کی باتیں اور گالم گلوچ کے اوپر آ جاتا ہے، تعلق خراب ہو جاتا ہے. دوسری بات بیان کی کہ کسی کو برے لقب کے ساتھ، نک نیم کے ساتھ یاد نہیں کرنا چاہیے، اس کو اچھے لقب کے ساتھ یاد کیا جائے، اچھے نام کے ساتھ پکارا جائے. جیسے کہ عرب والے کسی کو پکارتے ہیں تو یا حبیبی کہتے ہیں، یا حبیبی میرے پیارے ہیں، اور ہمارے یہاں کسی کو پکارتے ہیں تو کہ یہ کس کا ہے. یہ بہت بری بات ہے، یہ اس کے درجے سے اس کو گھٹایا ہے آپ. تو فرماتے ہیں برے لقب کے ساتھ، برے نام کے ساتھ کسی مسلمان کو یاد نہ کرو. اور جب اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو ایمان تو آدمی کو مشرف اور عزت والا بنا دیتا ہے، پھر آپ نے اس کو ایسا نام دے کر فسق و فجور کا کام کیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں ایسی تمام چیزوں سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے. گزشتہ کے سبق میں یہ بات بتائی. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس کے ایک اور معنی بھی علماء نے ذکر کیے ہیں. بعض اشعار بھی ایسے ہوتے ہیں، بعض فقطیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اہل دنیا کافران مطلقاً ہما وقت در زقزق و در بقبقن. اب اس کا سیدھا ترجمہ تو یہی ہے کہ اہل دنیا یہ کافران مطلق ہیں، مطلق کافر ہیں، یہ جو دنیا دار ہیں، ہر وقت دنیا کے جھمیلوں میں الجھے ہوئے ہیں. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ترجمہ نہیں اس کا،
اہل دنیا کافران مطلقاً، اس میں تقدیم اور تاخیر ہوئی ہے، اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کافر مطلق ہیں وہ اہل دنیا ہے، ایمان والے کو اہل دنیا نہیں کہہ سکتے، جو کافران مطلق ہیں ان کو اہل دنیا کہا جا رہا ہے، نہ کہ اہل دنیا کو کافران مطلق کہہ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں کسی نے آ کے کہا تھا کہ حضرت ایک طالب علم نے چوری کر لی، فرمایا طالب علم چور نہیں ہو سکتا، چور البتہ طالب علم بن گیا ہوگا، طالب علم اور چوری دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، تو طالب علم چوری نہیں کر سکتا، چور البتہ طالب علم ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے بات کو کتنا سنوار کے پیش کیا ہے، اس میں کمال ہے۔ یہ اللہ والوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ بری چیز کو بھی اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا مال اہل علم کے پاس ہو اور سمجھدار دیندار کے پاس ہونا ایسا ہے جیسے کہ جادوگر کے پاس سانپ کا ہونا۔ جو جادوگر ہوتا ہے وہ ٹوکری کے اندر سانپ رکھتا ہے، بانسری بجاتا ہے، نکالتا بھی ہے، اسے اندر بند بھی کر دیتا ہے، ساتھ لے کے چلتا بھی ہے۔ اور جن کے پاس مال ہے لیکن علم نہیں ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جادوگری نہیں جانتا اور سانپ پال کے رکھا ہے، تو وہ کسی بھی وقت کاٹ سکتا ہے۔ اور پھر مولانا روم فرماتے ہیں کیا زہر ہی مارے منقش قاتل، یہ منقش سانپ کا زہر قاتل ہے۔ باشد از وہ دور ہر کے حاصل، جو عقل مند ہوگا وہ اس سے دور رہے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مال ہو علم نہ ہو تو یہ بھی مصیبت ہے، اور اہل علم کے پاس مال ہو تو وہ برتنا جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تو بات میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں فرماتے ہیں ایک عجیب بات، بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کو ایمان لانے کے بعد برے خطاب کے ساتھ مخاطب کرنا، مثلا یوں کہنا کہ اے منافق، اچھا نہیں ہے۔ اور والعیاذ باللہ ایمان قبول کیا، اعمال کر رہا ہے، اور اس کو یوں کہنا کہ تو جو ہے کافر ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ آج کل تو لوگ فیکٹریاں لے کے بیٹھ گئے ہیں دوسروں کو کافر بنانے کی، ہر ایک کو کافر قرار دیا، بڑے بڑے مشائخ کو تکفیر ان کی کر ڈالی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے اسے ایمان دیا ہے تو ہم کو اسے کافروں کی فہرست میں داخل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ کام ایمان کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو فسق و فجور کا کام ہے، یہ فاسقانہ عمل ہے جو انسان کو طاعت سے باہر نکال دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو جاتا ہے ایسا شخص۔ آگے دوسرا ضابطہ آج بیان فرماتے ہیں، یہ گزشتہ کا سبق تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ دوسروں کے بارے میں گمان کرنے سے بچو۔ ہم اپنی عقل کو زیادہ ورزش دیتے ہیں دوسروں کے بارے میں سوچ کر، دوسروں کے بارے میں بہت گمان مت کیا کرو، کون کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، مت اپنی عقلی لڑاؤ، ان کو اپنے حال پر چھوڑو، گمان اچھا رکھو،
ایمان والے ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، دیکھو گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث، اس بنا پر کہ یہ گمان آپ کو بدگمانیوں تک لے جائیں گے، اور یہ گمان جو ہیں یہ بڑی جھوٹی بات ہے جو دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے، جس پر کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں ہے، کوئی یقینی چیز نہیں ہے. دوسری ایک روایت میں فرمایا کہ آدمی اللہ کے ساتھ اور اپنے پروردگار کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھے. جیسے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. اس لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت دیکھیے فلاں آدمی کو آپ روک دیجئے، ورنہ وہ ایسا کوئی کام کرے گا جس سے آپ کے بارے میں لوگ بدگمان ہو جائیں گے. حضرت نے فرمایا ایسی مجھے دھمکی مت دے، تجھے بدگمان ہو جانا ہے تو ہو جا، لیکن دوسروں کی طرف کیوں منسوب کرتا ہے کہ وہ کام کرے گا اور لوگ میرے طرف سے بدگمان ہوں گے؟ تجھے ہونا ہے تو بدگمان ہو جا، لیکن لوگوں کو کیوں بیچ کرتا ہے بیچ میں؟ تو یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں بدگمان ہو جاؤں گا؟ لوگوں کا حوالہ کیوں دیتا ہے؟ لوگ تو کوئی نہیں سوچتے اس کو، لیکن تو سوچ رہا ہے کہ تیرے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا ہو جائے گی. تو یوں فرمایا کہ ہو جائیں تو ہو جائیں بدگمان، میں تو چاہتا ہی نہیں کہ لوگ میرے پاس آئے. وہ کچے ہوں گے جو مجمع اور بھیڑ جمع کرنا چاہتے ہیں، یہ اہل اللہ کا کام ہی نہیں ہے. وہ تو بالارادہ وہ عمل کرتے ہیں کہ لوگ ان سے دور رہیں. ان میں سر فہرست ہمارے مشائخ میں جن لوگوں کا نام ہے ان میں حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بھی. ان کو میرٹھ میں بلایا تھا تقریر کے لیے، کیونکہ ان کا خطاب بڑا زبردست اور مشہور تھا. بڑے خطیب تھے، آگ لگانے والے خطاب کرتے تھے. جامع مسجد دہلی کی بھری ہوئی رہتی تھی، لوگوں نے دیکھی ہے جامع مسجد، اور صحن تک کے اندر لوگ بھرے ہوئے رہتے تھے، اور بغیر کسی مائکرو فون کے تقریر کرتے تھے. میرٹھ بلایا تو انہوں نے ایک بچہ سامنے بیٹھا تھا، اس کو اپنی گود میں بٹھا دیا. چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو گود میں بٹھایا اور کہا ذرا منہ پھولا دیکھو، تو اس نے وہ رخسار پھلائی ہو، تو پھر اس کو تھپڑ مار کے اس کے گال پچکا رہے. لیکن وہ لوگ بھی سننے والے بڑے پکے تھے. ہم لوگ تو ایسی کوئی حرکت ہو تو ہمیشہ کے لیے ایسے بدگمان ہوں گے، خوش گمان ہونے میں بھی دیر نہیں ہمارے، اور کسی سے بدگمان ہونے میں بھی کوئی سیکنڈ نہیں. جتنی جلدی واہ واہ کریں گے اتنی جلدی گالیاں بھی ماشاءاللہ دے دیں گے. بہت جلدی معتقد بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے اعتقاد ختم بھی ہو جاتا ہے. اس کو اعتقاد نہیں کہتے. اعتقاد تو وہ ہے کہ کوئی چیز شریعت کے خلاف دیکھے، دلائل قائم ہو جائیں، اس کے بعد کوئی اعتقاد توڑے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسی کہیں سنی پر اعتقاد، تو ایسے اعتقاد کا بھروسہ ہی ہوئی نہیں. پھر سب سے ملاقاتیں ہونے لگی. ایک بہت بڑے سیٹ تھے، ان کی ناک کھینچ لی. لیکن وہ بھی عجیب آدمی تھا، اس نے کہا آپ ناک کھینچو، کان کھینچو، لیکن حضرت ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بالارادہ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں بد اعتقاد ہو کر آپ سے ہٹ جائیں. لیکن آپ کوئی بھی حرکت ایسی کرو گے لیکن دل میں ایسی عقیدت جمی ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ مجمع ہٹے گا نہ عقیدت میں کوئی فرق آئے گا. اب ذرا جانچو ہماری جو عقیدتیں کسی کے ساتھ ہے وہ کس حد تک ہے، کیسی پکی ہے اور کیسی کچی ہے، اندازہ لگاؤ. اگر کوئی مولانا آئے ہوں باہر کے اور ہم کو 2 تماچے اور 1 ناک کھینچے تو پھر اس کے جائے گا کبھی بیان سننے؟ بلکہ اس کا مخالف ہو کر جو ہے اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرے گا.
لیکن یہ مشائخ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تھا، یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میرے پاس زیادہ بھیڑ بھاڑ جمع ہو، لوگ نہ آئیں۔ کبھی کبھی ایسی بل ارادہ حرکت کر لیتے تھے کہ لوگ چھٹ جائیں اور ہم اپنی عبادت میں اپنی چیزوں میں لگ جائیں۔ جتنا پختہ ہوگا، جتنا کمال اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اتنا اس نے اپنے آپ کو مٹانے کا ذوق بنایا ہوگا، اتنا وہ چھپ چھپ کے رہنا چاہے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑتے لوگ، ورنہ اس کا مزاج یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے چھپیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ چھپنے کے زمانے میں ہم کو چھپنے کا شوق ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ فرمائی، اللہ کے بارے میں بھی اعتقاد بالکل صحیح رکھو کہ ہمارا پروردگار بہت مہربان ہے۔ جیسا عقیدہ رکھو گے، جیسا گمان رکھو گے، اسی کے مطابق اللہ کے یہاں معاملہ ہوگا۔ حدیث پاک ہے اور حدیث قدسی ہے، انا عند عبدی ظنی بی، میں میرے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق معاملہ کروں گا۔ تو اگر بندوں کو اچھا گمان ہے میرے ساتھ کہ ہمارے پروردگار رحیم ہیں، کریم ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کروں گا۔ اور اگر انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں پروردگار بہت شدید ہیں، بہت جبار ہیں، قہار ہیں، تو پھر ایسا معاملہ کروں گا۔ جیسا تمہارا معاملہ رہے گا، جیسا تمہارا گمان رہے گا، ویسا میرا تمہارے ساتھ معاملہ رہے گا۔ تو فرماتے ہیں میرے ساتھ گمان اچھا رکھو تو میں تمہارے ساتھ معاملہ اچھا کروں گا۔ اب علماء نے ایک اور بات فرمائی، یہ بھی غور سے سننے کی چیز ہے۔ فرماتے ہیں زندگی بھر آدمی اپنے بارے میں بدگمان رہے، اور اگر خود کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ میں جو ہے غوث قطب اور ابدال کے درجے پہ پہنچا ہوں، کیونکہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک صاحب نے لکھا تھا کہ پہلے مجھے خیال تھا کہ میں غوث ہوں، لیکن اب کچھ دنوں سے خیال ہو چلا ہے کہ میں ابدال ہوں۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ پہلے آپ گوشت تھے اور ابدال ہو چکے ہیں۔ یہ غلط چیز ہے آپ کی۔ یہ جملہ تو ویسے ہنسنے کا ہوا، لیکن حضرت نے اس میں بہت بڑی اصلاح فرما دی کہ جو اپنے آپ کو بڑا اور بڑا کامل درجے کا سمجھتا ہو، وہ کامل تو کیا ناقص درجے میں بھی نہیں ہے۔ یہاں کا تو کام ہی اپنے آپ کو مٹانا ہے اور ختم کرنا ہے، تو کچھ بننے کا تو خیال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آدمی زندگی کے وہ موڑ پر، جب مرنے کا قریب زمانہ ہے، وہاں تک اپنے بارے میں بدگمان رہے، کیونکہ اگر نیک گمان اپنے بارے میں ہو گیا کہ میں نیک ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا دیندار ہوں، متقی ہوں، تو ایک تو بڑائی پیدا ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے اعمال صالحہ سے رک جائے گا، اعمال صالحہ پر روک لگ جائے گی کہ میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، پہنچا ہوا ہوں، اور کیا کرنا ہے مجھے، تو کچھ نہیں کرے گا، اور سوچے گا نہیں میں گناہگار ہوں، مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے، میں مجرم ہوں، مجھے معافی کی ضرورت ہے، تو روئے گا، آنسو بہائے گا، رات کو اٹھے گا، اللہ سے مانگے گا، معافی تلافی کرتا رہے گا، اور ہر وقت اپنے گنہگار ہونے کا خیال اس کو عبادت کے اندر جوڑے رکھے، آنکھ کے اندر لگائے رکھے۔ فرمایا جب موت کا وقت قریب آ جائے تو اللہ سے امید بڑھا دے، اب امیدوار بن جائے۔ پہلے بدگمان رہے اپنے بارے میں، کیونکہ خوشگمان رہے گا تو نیک عمل نہیں کر پائے گا، اس سے رک جائے گا، اور اخیر میں اللہ سے امید بڑھ جائے اور نیک گمان اللہ کے ساتھ بھی شروع کر دے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کیونکہ پروردگار سے قوی امید ہے کہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معافی دیا ہے، تو میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی معافی کا پروانہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ معافی اس کی بنیاد پر عطا فرما دیں گے۔
یہاں بہت بڑی بات بیان فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کرنے سے بچو، اس کو اجمالی رکھو، اپنے کاموں کے اندر لگے رہو، دوسروں کی ٹوہ میں مت رہو. اس لیے اگلا جملہ فرما رہے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور دوسروں کے انڈیویجول اور سیکریٹ معاملات کے اندر دخل مت دو. کیوں؟ جیسے ایک واچ مین ہوتا ہے، واچ مین کا کام دروازے کے اوپر کون آیا کون گیا اس کی نگرانی ہے، لیکن گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی نگرانی واچ مین کا کام نہیں ہے. اس کا کام دروازے تک محدود ہے. اس لیے یہ فارسی کا مقولہ مشہور ہے کہ دربان را درخانہ کہتا ہے. دربان کو گھر کے اندر کیا کام ہے بھائی؟ دربان کا کام دروازے کے اوپر ہے، دربانی کرنا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں کرنا ہے. فرماتے ہیں بس یہی رکھو جتنا ہم کو کام ہے اس سے آگے. اس لیے مشائخ کسی کے یہاں جا کے دیکھا کہ وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ کہاں گئے. ایک اللہ والے نے پوچھ لیا تھا کہ بھائی وہ ملنے آیا تھا میں کہاں گئے، تو اندر سے جواب ملا کہ ہر وقت کہہ کے تو نہیں جاتے. گھر جا کے بہت روئے، 40 دن تک روئے. یوں کہتے تھے کہ ایک میں نے بھیجا سوال کیا، 40 دن تک میری عبادتوں کا نور پڑا ہوا ہے. 40 دن یہ جملے کا اثر میرے اوپر رہا اور میں روتا رہا اور میں تڑپتا رہا کہ مجھے کیا حق تھا ان لوگوں کو یہ پوچھنے کا، ان بزرگ کے بارے میں کہ یہ کہاں گئے، اس بنا پر کہ وہ کہیں بھی جائیں مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں تحقیق کروں. بعض جگہوں پہ ہم جاتے ہیں تو لوگ کتنی بھی تحقیق کرتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، صبح کیا کرتے ہیں، ناشتہ کب کرتے ہیں، دوپہر کو کب کھاتے ہیں، سوتے کب ہیں، تکیے کتنے رکھتے ہیں، چادریں کتنی اوڑھتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ سب چیزوں کو کیا کرنا ہے آپ کو؟ میں 5 چادر چھوڑتا ہوں اور 5 تکیے تو سوتا ہوں، آپ کو کیا فائدہ اس سے یہ بتائیے. یہ سوالات کا کوئی فائدہ ہو تو بتاؤ. سب اپنے مزاج سے کھاتے ہیں، سب اپنے مزاج سے رہتے ہیں. جو چیز قابل اتباع ہے وہ دیکھیے، جو چیز قابل اتباع ہے. یہ تحقیقات فضول ہے اور بیکار ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اور فرمایا کہ کوئی یوں کہے نا کہ تمہارے کو تنخواہ کیا ملتی ہے، یہ بھی حاسدانہ سوال ہے. کیوں سوال کرتا ہے تنخواہ کیا ملتی ہے؟ تو دینے والا ہے تنخواہ باقی کم ہوتی تو. جب کچھ دینا نہیں ہے کچھ لینا نہیں ہے تو پھر کیوں تحقیق میں پڑتا ہے، کیوں ٹوہ میں پڑتا ہے؟ آج ہماری مجلسوں میں جتنے سوالات زیادہ ہوتے ہیں سب بیکار سوال. کہاں گئے تھے، کب آئے، کب سوئے، کب اٹھے، کیا کرتے ہیں تم، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا. کہ یہ اچھا ہے نا، آیت تو سمجھ میں تم کا یہ بھی پرابلم ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کو پریشان کر دیتی ہے. آدمی اس لیے انگریزوں کے مزاج میں نے یہ بات دیکھی اور یہ بات عربوں کے یہاں بھی ہے. وہ دوسروں کے بارے میں بودر نہیں کرتے، دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتے. کہتے وی ڈونٹ کیئر. اب وہ ایسا کہ پڑوس میں ایک آدمی مر کے 5 دن سے پڑا ہے، وی ڈونٹ کیئر، ہم بالکل خبر نہیں لیتے، تو یہ تو بری بات ہے. ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے یہ تحقیق ہم کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے تاکہ وہ اگر بھوکا ہے تو ہم اسے کھانا کھلا دیں، وہ پریشان ہے تو ہم مدد کر دیں، وہ بیمار ہے تو ہم جا کے عیادت کریں، اس کی خبر گیری کریں. اس لیے کوئی تحقیق کرتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے. لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور عام متن سوال ہے ایسا اور صرف اپنے دماغی خلجانات کو آرام پہنچانا ہے، بہت بری بات ہے. ایسی تمام چیزوں سے حتی الامکان جو ہے وہ بچنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور خود ہی سروے کریں گے تو آپ کو ان میں سے جو سوالات ہوتے ہیں
75% سوالات ایسے ہوں گے جو ایسا لگے گا کہ بیجا اور بیکار ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف یہ کہ تحقیق سے اپنے دل کو تسلی ہوتی ہے، باقی نہ اس کا اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے نہ دنیا میں سوال ہونا ہے۔ سب کے معاملات ان کے ساتھ، قبر کا حال مردہ جانے، ہم کو اپنے حال کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے مزاج میں پیدا ہو جائیں تو تجسس کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ جب دوسروں کو پتا چلتا ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو سرکل کے کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں، الگ الگ سوالات پھر جوڑ کر اپنی ایک تقریر دل دماغ کے اندر بٹھاتے ہیں۔ یہ چیز بھی غلط ہے، یہ سب فضول چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اٹھا کر دیکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا حال دیکھیے، دوسروں کے بارے میں دردمند بھی ہیں، غمگین بھی ہیں، ان کی مدد کے لیے ہر وقت بے قرار بھی ہیں، لیکن فضول اور واہی تباہی قسم کا کوئی سوال ان کے یہاں نظر نہیں آتا۔ اور سوچنا یہ چاہیے کہ کچھ بھی ہم ایسا پوچھیں گے، بولیں گے، کہیں گے، اگلی صورت آ رہی ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو ہم بولتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو کر رہے ہیں، ان کو لکھنے والے فرشتے برابر لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ سوالات لکھے ہوئے کسی زمانے میں ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم کو کہا جائے کہ یہ پڑھو، تو ہم خود جو ہے فرمائیں گے کہ یہ کیا بات ہم نے کر دی۔ جو اعمال ہم نے بچپن میں کیے تھے وہ اعمال اگر لکھے ہوئے ہمارے سامنے آج لائے جائیں اور کہا جائے کہ بچپن میں تم ایسا کرتے تھے، تو آدمی شرماتا ہے کہ نہیں شرماتا؟ اس لیے اکبر الہ آبادی نے اپنے لڑکے سے بہت اچھی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بچے نے بچپن کے اندر ایک گیند مانگی، ابا مجھے گیند لا کے دو، لیکن گیند ایسی ہونی چاہیے اس کے اوپر گھوڑے کا نشان ہو۔ بچہ تھا، تلاش کیا لیکن ملی نہیں، سمجھایا، پھسلایا، کسی طرح سے راضی کر لیا۔ ایک زمانے میں یہی بچہ برطانیہ سے پڑھ کر اور بہت بڑے لائر کی ڈگری لے کے آیا، تو دوست احباب گلدستے لے کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر گئے، تو باپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا لے جاؤں اس کے استقبال میں اور ویلکم کروں تو کیسے کروں۔ تو وہ بچپن میں جو تقاضا کیا تھا گیند، وہ مل گئی بازار میں، وہ لے کے گئے، اور جب سب نے گلدستے پیش کیے تو انہوں نے یہ گیند پیش کر دی۔ بیٹا بہت شرمندہ ہوا، سب لوگوں کو دیکھتا ہے کنکھیوں سے کہ ابا کیا لے آئے، اتنے بڑے سمجھدار اکبر الہ آبادی، یہ تو بیرسٹر رہے اور یہ تو اقبال سے بھی 2 قدم آگے ہیں شعر و شاعری میں اور سمجھ میں اور صوفیانہ مزاج رکھنے میں، اور عجیب تحقیقی ذوق ہے اللہ نے دیا ہے ان کو۔ تو بیٹا بہت زیادہ شرمندہ تھا، ایسا سمجھدار باپ ایسی چیز جو چھوٹے بچے کو پیش کرتے ہیں وہ لے کے کیوں آیا؟ پوچھا ابا جان سے، ابا جان یہ جو آپ نے گیند پیش کی ہے اس کا کیا مطلب، کیوں دیا ہے آپ نے مجھے؟ یہ تو میرے کھیلنے کا زمانہ نہیں۔ کہا بیٹا میں ایک سبق یہ گیند سے تجھے دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ آج سے کئی سال پہلے جب تو چھوٹا بچہ تھا تو تو نے یہ گیند کا تقاضا کیا تھا، میں نے تلاش کیا، یہ گیند نہیں ملی، اب جا کر کے یہ گیند ملی ہے تو میں نے تیرے سامنے اس کو پیش کیا ہے، لیکن آج جب کہ میں نے پیش کیا تیری عمر جا چکی ہے یہ گیند کھیلنے کی، اس بنا پر تجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں سبق پڑھانا چاہتا ہوں، زندگی ایسی گزارنا اور ایسے اعمال اور ایسے افعال انجام دینا کہ کل آئندہ گزشتہ کے وہ اعمال پر مڑ کر تیری نظر پڑے تو تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور کل اللہ کے حضور میں جب یہ اعمال پیش کیے جائیں تو وہاں جو ہے یہ اعمال تیری شرمندگی کا سبب نہ بن جائے، تجھے نجات دلائیں، تجھے فلاح اور کامیابی دلا سکیں۔ اس کا بڑا خیال رکھنا۔ آج کا یہ بڑا اہم سبق تھا، اس کے کچھ جو ہے نقطے باقی ہیں اور یہ سلسلہ ایک چین ہے پوری جو آئندہ انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو اس کا تذکرہ جاری رہے گا۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی
والعفاف والغنى نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم مجرم ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، ضیاکار ہیں. اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ زندگی میں وہ اعمال ہم نے کیے کہ جو ہمارے سامنے پیش کیے جائیں تو ہم شرم سے پانی پانی ہو جائیں. اے الہ العالمین ان تمام گناہوں پر اے اللہ پردے ڈال دے، اور اے اللہ کل آخرت میں رسوائیوں سے بچا دے جیسے دنیا میں تو نے رسوا ہونے سے بچا دیا. اے اللہ سارے محشر بھی رسوائیوں سے بچا دے. اے اللہ ہماری زبان کو فضولیات سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما. اے اللہ ہمارے آنکھوں کی حفاظت فرما، کانوں کی حفاظت فرما، زبان کی حفاظت فرما، شرمگاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جان مال عزت آبرو اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین تیرے علاوہ مددگار کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ حامی کوئی نہیں ہے. کرم کی بھیک دے دے، رحم کی بھیک دے دے. اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ منمانی زندگی نے ہم کو تباہ کر ڈالا ہے، نفس اور شیطان کے مکائد نے ہمیں برباد کر دیا ہے. اے اللہ تیری چاہیے زندگی گزارنے والا بنا دے. تیری مان کر زندگی گزارنے میں کامیابی ہے 100% اس کا یقین عطا فرما دے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. جوانوں کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما لے، ہر فرد کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ تو بے نیاز ہے، تیرا دین بے نیاز ہے. اگر ہم تیرا نام لیتے ہیں تو اے اللہ ہمارا تو فائدہ ہے، ہم محتاج ہیں تیرے دین کے، تیری ذات کے، تیرے رحم و کرم کے، تیری مغفرت کے. اے اللہ تیرے عفو و درگزر کے. لیکن اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، تو بے نیاز ہے. اے اللہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ سب چیزیں اگر تو منہ پر مار دے تب بھی اللہ ہمارے پاس تو بے بسی کے علاوہ اور رونے کے علاوہ اور ہاتھ پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ بھکاری کا تو کام ہی ہاتھ پھیلانے کا ہوتا ہے. یہ داتا کی ذات ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اے اللہ تو داتا کی شان رکھتا ہے، اپنے فضل سے عطا فرما. ہم بھکاری ہیں، مغفرت کی بھیک دے دے. اے اللہ کرم کی اور رحم کی بھیک دے دے. اے اللہ ہماری زندگی کو سدھار دے. اے اللہ ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے. اے اللہ ہم اصلاح کے بے حد محتاج ہیں. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما دے. اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ میں تحلیل لسانی یعنی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ذکر کی تو کوئی حد نہیں بیان کی قرآن کریم میں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے محدود وقت کے لیے ہم جو ہے کچھ اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ اسے قبول فرما لے، اور نیت یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر بھی یہ اللہ اللہ کا ذوق پیدا ہو جائے، ذکر اللہ کا شوق پیدا ہو جائے. ہمارے لمحات زندگی، ہمارے رات دن اللہ کے دھیان میں اور اللہ کی یاد میں گزرے. اس بنا پر یہ مشق جو ہے وہ کروائی جاتی ہے. آج دنیا سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، دین سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے. آج جو ہے اللہ کا نام گھنٹوں کے گھنٹوں اور ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، زبانوں پر نہیں آتا. کاروبار کی بات ہوتی ہے، دنیا کی بات ہوتی ہے، لیکن ایمان والے کی شان یہ ہے اس کی ہر بات میں اللہ کا نام ہوگا، اس کی ہر قول میں اللہ کا ذکر ہوگا.
یہ اس کی زبان پر اللہ اللہ ہمیشہ جاری رہے، اس کے سلسلے کی یہ چھوٹی سی ایک مشق ہے جو ہم لوگ یہاں کرتے ہیں. بعد میں تو ذکر جو بتائے ہیں مشائخ نے وہ کرنے ہیں. سلسلے میں جو اذکار ہیں ان میں 200 مرتبہ کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد ہے، اور زیادہ جتنا بھی کرنا چاہے 24 گھنٹوں میں اس کو پورا کر سکتے ہیں. اور درود پاک جو ہیں آسان جو بھی معلوم ہو وہ 200 مرتبہ کم سے کم، اور ہم سے گناہ ہر وقت ہوتے ہیں تو کم سے کم استغفار 200 مرتبہ کیا جائے، اور اس سے زیادہ جتنا بھی کرنا چاہے. اور سب اذکار میں جامع اگر ہے تو وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت. لہذا روزانہ تلاوت کا معمول رکھا جائے. پاؤ پارا غیر حافظ زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھنا ہو اپنے اوقات کو اس مبارک مشغلے میں لگائیے، اور دیکھیں گے پڑھ کر کتنا سکون اللہ عطا فرماتے ہیں. رحمتوں کا نزول گھر میں کتنا ہوتا ہے، دل کو کتنا اطمینان ہوتا ہے. خالی اللہ کے نام میں اتنا سکون ہے تو تلاوت یہ تو پورا کلام ہی اللہ کا ہے. اس کے ایک ایک حرف پر جو ہے رحمتوں کا نزول اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ بعد میں مراقبہ بھی کریں گے، تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے. روشنیاں بند کر دی جائیں. ہزار بار بشویم دنز مشکو گلاب، انوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. لا الہ وأتباعه ومن وعلماء أمته أجمعين.
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آج سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ دنیا بھر کی چیزوں کا ہمیں دھیان ہے اور اللہ کا دھیان نہیں ہے. تو سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائے اور ایک ہی تصور رکھے. آنکھ بند ہو، زبان بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، انتہائی سکون سے بیٹھے. صرف ایک تصور جاری رکھے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. دل اللہ 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 کر رہا ہے. فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ دل اللہ اللہ کرنے والا بن جائے گا. جب دھیان دیں گے، آپ توجہ کریں گے، فوراً دل کا ذکر کا پتہ چلے گا اور دل ذاکر بنا دیں گے. اللہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سے بے دھیان ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو گناہوں سے بھی اللہ بچا دیں گے اور نیکیوں کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. اب سے تھوڑی دیر تک ہم مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے. دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اے خفتہ دل بیداری شو، بیداری شو، بیداری شو. در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو. دل کا کام اللہ کی یاد ہے. دل میں اللہ کی یاد کو جمانا ہے اور غفلتوں کو دور کرنا ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیرت فسالات دنیا میں. عقل کھل گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. الہی نے وہ بس خطاوار تیرا مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. الہی بتا چور سرکار تیری کہاں جاؤ یہ بندہ لاچار تیرا. کہاں جائے جس کا نہ ہو کوئی تجھ دل کسے ڈھونڈے جو ہو طلبگار تیرا. دوا یا رضا کیا کروں میں الہی کہ دارو بھی تیری اور آزار تیرا. اور
مرض لا دوا کی دوا کس سے چاہوں، تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ چاہتا ہے، میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا. گناہ میرے حد سے زیادہ ہے یا رب، مجھے چاہیے رحمت اختیار تیرا. چلا نفس شیطان کے احکام پر میں نہ یکدم ہوا ہوشیار تیرا. سدا خواب غفلت میں سوتا رہا میں، نہ ہرگز ہوا بیدار تیرا. نگاہ کرم تک بھی کافی ہے تیری، جو کرم مجھے ایک بار تیرا. الہی رہے وقت مرنے کے قائم، بتصدیق دل پہ اقرار تیرا. کرم کیجیے دل میرے الہی، لگے جب کے بخشش کا بازار تیرا. الہی وہ میری مناجات مقبول کے رد کرنا ہرگز نہیں کام تیرا. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت رہا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور تو خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوتا کھڑا کہیں گے.
ہے یا میری دعا جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان اب میرے راہ میں کوئی حائل نہ ہو بحر پر کیا بڑا ہے صبا اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے اے مسلمان اسے پہل باری سمجھے ورنہ تیری طرف دیکھتا ہوں مراقبے میں جب آنکھیں بند ہو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے اختیار سے میں آنکھیں بند کرتا ہوں ابھی لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا کہ میرا اختیار آنکھوں پر ختم ہو جائے گا لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے تو بشر جہاں پہ جسے دم روان ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا اور تو اکیلا ہوگا وقت نظر سراہنے آئیں گے سب پیارے اور صورت کو دیکھ تیری روئیں گے ہم کے مارے اور یاسین جب پڑھیں گے تو نیم جان ہوگا تو بشر جہاں پہ جس دم مران ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما هو اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ وبحمده عدد نفسه ورضا خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت ہی بڑے مجرم ہیں اللہ بہت بڑے پاپی گناہگار خطاکار ہیں اللہ کوئی جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو تو خود جانتا ہے الہ العالمین تمہیں مخلوق پر پردے ڈالتی ہے کہ وہ ہمارے عیوب میں بھی دیکھتے ہیں لیکن اللہ تیرا کرم ہے کہ تو دیکھتا ہے پھر بھی نعمتوں کا سلسلہ تو نے بند نہیں فرمایا اللہ ہمارے گناہوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا کہیں آنکھ کے کہیں زبان کے کہیں کان کے کہیں جسم کے مختلف اعضاء کے گناہ ہوتے رہے اللہ ان جرائم کو درگزر فرما دے اللہ ہمیں 100% مسلمان بنا دے اللہ بااخلاق بنا دے اللہ کتنے معائب ہیں دور فرما دے بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما دے ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے ہماری زبان کے بگاڑ دور فرما دے سماج کی اصلاح فرما دے
ہماری اصلاح فرما دے، ذات کو تربیت کا نظام بنا دے، اللہ ذاکرانہ شاکرانہ زندگی دے دے، اللہ دنیا میں بھی عزت والی زندگی عطا فرما، برکت والی رزق عطا فرما، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، زبان کو ذاکر بنا دے، دل کو شاکر بنا دے، جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، تیری مرضیات پر چلنا ہماری زندگی کا نظم العین بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما، جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما، ماضی قریب میں جتنے علماء گئے ان کی بھی مغفرت فرما، اللہ کتنے مرحومین گئے ان کی مغفرت فرما، اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی دیجیے، مرنے سے پہلے سچی توبہ دے دیجیے، اور اللہ گناہوں والی زندگی سے اجتناب دے دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور گناہوں میں گرفتار ہو، اللہ کہیں وقت آئے اور معصیات میں ڈوبے ہوئے ہوں، اللہ کو تو تیرے دربار کی حاضری بھی مشکل ہو جائے گی، اللہ ایسے جرائم سے ہماری حفاظت فرما دے، طاعت والی زندگی دے دے، عبادتوں کا شوق دے دے، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما، آپ کی اتباع عطا فرما، ایک ایک سنت پر عمل کا داعیہ اور جذبہ عطا فرما، ہماری کمزوریوں کی رعایت فرما، اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے امن و امان کے فیصلے فرما، اے اللہ سکون اور اطمینان والی زندگیاں، باعزت زندگیاں نصیب فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اللہ نہ ہمیں ہاتھ پھیلانا اور نہ مانگنا آتا ہے اور نہ ہمیں دعا کرنا آتا ہے، اور اللہ جو کوتاہیاں ہو اپنی طرف سے درگزر فرما دے، جو مانگنا تھا نہ مانگ سکے عطا فرما دے، جو نہ مانگنا تھا مانگ دے تو اللہ کا طور پہ فیصلے فرما دے، اور اللہ یہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور تمہیں اپنے فضل کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور کرنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ How